الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک کے ممتاز قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. جناب ایک بار پھر سال 2024 1445 ہجری شب منگل رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پہ میں آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت. جہاں جہاں اس وقت ناظرین مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، پہلے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام مہمانان کی جانب سے اس مہینے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس مہینے کی آمد کا انتظار باقاعدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اس مہینے کی آمد کی مبارکباد کہ جس مہینے کا آغاز رحمتوں سے ہوتا ہے اور جب وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو کر جاتا ہے تو بخششوں کے، عطاؤں کے، مغفرت کے
اور دوزخ سے آزادی کے پروانے ہمیں سونپ کے جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا دن، آج کی رات ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہم ترین رات ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے نا صاحب، یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان پر اپنی رحمت کی خاص نظر فرماتا ہے، اور جن جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خاص نظر فرماتا ہے ان کی وہ بخشش بھی فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بخشش ان کی ہونی ہے جو اپنی جھولی کو پسار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ بخشش ان کی ہونی ہے جو اپنے آنسوؤں کی لڑیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس تیقن سے پیش کریں گے کہ میرے یہ آنسو انشاءاللہ مقبول بارگاہ بھی ہوں گے اور میرے لیے مغفرت کا پروانہ بھی لے کر آئیں گے۔ بخشش ان کی ہوگی جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے بلکہ اس تیقن کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی ہے جو عطائیں کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو جہنم سے خلاصی عطا کر کر جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی شب اس اعتبار سے بھی بڑی اہم اور بڑی کمال ہے کہ آج اس ہستی کی آمد ہے کہ جو غوث العظم بھی ہیں اور غوث الثقلین بھی ہیں، جو نجیب الطرفین بھی ہیں اور سرتاج الاولیاء بھی ہیں، جو تاج الاصفیاء بھی ہیں اور امام النقاء بھی ہیں، جو آسمان ولایت کے آفتاب بھی ہیں اور علم و معرفت کے مہتاب بھی ہیں، جو کتب الاکتاب بھی ہیں اور رہنمائے شریعت بھی ہیں اور جو سلطان طریقت بھی ہیں، جو ناصر سنت بھی ہیں اور حجت العارفین بھی ہیں، جو سید الزاہدین بھی ہیں اور رہبر عابدین بھی ہیں، جو عالم ربانی بھی ہیں اور غوث سمدانی بھی ہیں، جو کتب زمانی بھی ہیں، کتب ربانی بھی ہیں، محبوب سبحانی بھی ہیں، جو شہباز لامکانی بھی ہیں اور جو سلسلہ قادریہ کے بانی بھی ہیں، جن کا مقام یہ ہے صاحب کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام، وہ رفتیں اور وہ بلندیاں عطا کی کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام میں ہے، اسی انداز سے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ اولیاء کے سرخیل ہیں، یعنی دنیا میں جتنے اولیاء کرام آئے اور جتنے اولیاء کرام آئیں گے سب دس بستہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جھوڑ کر اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ تو ان کی ولادت کی میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام مہمانوں کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد۔ کہاں سے آغاز کروں صاحب مقام اور مرتبے کا؟ واللہ الفاظ ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نائب رسول فی الہند اپنے سر کو نہیں بلکہ اپنی پلکوں کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہاں سے آغاز کروں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 470 ہجری میں ایک ایسی شمع کو شہر گیلان کی سرزمین سے روشن کیا کہ جو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے انتہائی مہکتے سے پھول ہیں، جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجیب الطرفین ہونے کا تاج عطا کیا۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارتیں دی گئی تھیں، جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کے بارے میں بتلایا گیا تھا، جن کی آمد سے پہلے بتلا دیا گیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ایسی ہستی اٹھے گی کہ جن کو دنیا کتب الاکتاب کہہ کر پکارے گی، ایک ایسی ہستی ہوگی کہ جن کی بارگاہ کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عارفین اپنے سروں کو جھکا کر نہ صرف جھکائیں گے بلکہ جھکانے پر اپنے آپ کے اپنے وجود کے اندر ایک فخر بھی محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ بچپن کو دیکھ لیجئے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام اور مقام آپ کو عطا کیا کہ فرشتوں کے جلووں میں آپ مدرسے کو جایا کرتے تھے۔ اور عالم یہ ہے صاحب کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ لوگ جانتے نہیں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی تقاضوں میں وہ محنت کی، وہ جستجو کی، وہ جد و جہد کی اور وہ مقام حاصل کیا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا ہوں۔ 18 برس کی عمر میں ناظرین، 18 برس کی عمر میں اس ماں پہ میں قربان جاؤں جو ام الخیر ہے، اس ماں پہ میں قربان جاؤں جو نام فاطمہ یعنی اسم با مسمہ ہے،
اور اس باپ پہ میں قربان جاؤں جو حضرت موسیٰ جنگی دوست یعنی اسم با مسمہ ہیں کہ جن کا تقوی، جن کا زہد اپنی اولاد کے اندر اس انداز سے منتقل ہوا کہ سارا جہاں ایک طرف تھا، سارا مال ایک طرف تھا، ساری آسائشیں ایک طرف تھیں، اور دوسری طرف ایک جستجو تھی کہ دین حق کے لیے اپنی اولاد کو مکمل طور پہ قربان کر دینا ہے۔ 18 برس کی عمر میں آپ بغداد شریف کے لیے نکلے تھے، صرف 18 برس کی عمر میں ناظرین، اور وہ ماں کہ جس نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دین کی خاطر بس بھیج دیا کہ جاؤ جا کر دین کی خدمت کرو۔ 25 برس تک آپ ظاہری علوم حاصل کرتے رہے، 25 برس تک، اور پھر 25 برس ایسے گزرے کہ جہاں جنگل ہیں، بیابان ہیں، ریاضتیں ہیں، مجاہدے ہیں، اور کئی دنوں کے فاقے، کئی دنوں کے اختیاری فاقے ہیں۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر کو باقاعدہ اختیار کیا، اسی طرح سے حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقر کو باقاعدہ اختیار کیا۔ 25 برس تک آپ نے ریاضتیں کی ہیں، اور جب 50 برس کی کم و بیش عمر کو پہنچ گئے، اب آپ نے مسند کو سنبھالا ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، آج بتلاتا ہوں آپ کو، حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کرامات تو بہت سنتے ہیں نا، آج آئیے ذرا آپ کی ڈیووشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کی سیکریفائسز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ آپ نے دین اسلام کی کس انداز سے خدمت کی ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر صحیح معنوں میں حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پڑھ لیں تو ہمیں اللہ سے عشق ہو جائے، ہمیں رسول اللہ سے عشق ہو جائے، توحید کا فلسفہ کلیئر ہو جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دین اسلام بنیادی طور پر قربانیوں کا نام ہے، کہ 50 برس کی عمر سے لے کر 40 برس تک آنورڈ آپ نے صرف اور صرف دین اسلام کا پرچار کیا ہے۔ یعنی مجالس کا عالم تو دیکھیے صاحب کہ 70 ہزار افراد ایک وقت میں آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے، اور عالم یہ پہلا شخص بیٹھ کے جس انداز سے آپ کے خطبے کو سنا کرتا تھا، آخری شخص بھی اسی انداز سے آپ کے خطبے کو سنا کرتا تھا۔ اور اس وقت کے جو ٹاپ آف دا لائن علماء کرام تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فقہ کے علم میں، حدیث کے علم میں، تفسیر کے علم میں کیا کچھ مقام عطا کیا تھا، وہ سارے کے سارے زانو تلمذ آپ کی بارگاہ میں آ کے طے کیا کرتے تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو ہیں، آپ کے علم کو دیکھ کے انگشت بدندہ رہ گئے تھے کہ جب وہ قال سے حال کی طرف بڑھے تو اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر کہنے لگے کہ واقعی آپ غوث الاعظم ہیں، آپ غوث الاعظم ہیں۔ آپ صرف علم معرفت کے غوث الاعظم نہیں ہیں، بلکہ آپ تو علم ظاہر کے بھی غوث الاعظم ہیں، امام اکبر ہیں۔ ارے صاحب کیا بتلاؤں میں آپ کو کہ جن کی بارگاہ میں غیر مسلم آتے تو ایک ہی وقت میں کئی غیر مسلم آپ کے دست حق پر اسلام کو قبول کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کیا کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جنات بھی آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، 400 قلم اور دوات لے کے علماء بیٹھتے تھے کہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ کے خطبے کو وہ قلم بند کیا کرتے تھے۔ یہ غوث الاعظم کا مقام ہے۔ آج آپ دیکھیے کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کو چلے، میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے، حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں صدی ہجری اور 6ٹی صدی ہجری کی ابتدا میں جو ہے، عالم یہ تھا کہ اب 3,000 علماء کرام کو باقاعدہ تیار کر کے دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش کیا کرتے تھے ہر برس، 3,000 علماء کرام۔ اور آپ کو میں بتلاؤں، یہ آج چونکہ ظاہر موقع آ گیا تو بات ہو جانی چاہیے، اور یہ ابتدا میں بات ہو جانی چاہیے۔ بڑا یاد آ رہا ہے اس وقت بیت المقدس، بڑا یاد آ رہا ہے، واللہ بڑا یاد آ رہا ہے۔ یہ غزہ بڑا یاد آ رہا ہے، غزہ کی قربانیاں بڑی یاد آ رہی ہیں۔ کیسے آج لقمہ اترے گا سحری کے وقت سمجھ نہیں آتا کہ وہاں تو ایک عجیب شہادتوں کا منظر ہے، ایک عجیب منظر ہے صاحب، یہ قیامت بپا ہے۔ اور خدا کی قسم اس وقت غوث الاعظم بہت یاد آ رہے ہیں، بہت یاد آ رہے ہیں، کیونکہ یہ غوث الاعظم ہی تو ہیں کہ جنہوں نے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کو وہ طاقت اور قوت عطا کر دی کہ انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر دیا تھا۔ یہ غوث الاعظم ہی تو ہیں کہ جن کے تلامذہ میں، جن کے شاگردوں میں حضرت علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی موجود تھے، جو چیف ایڈوائزر تھے ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے، چیف ایڈوائزر تھے۔ اور آپ کا لشکر یعنی اس کی کثیر جو تعداد تھی وہ آپ کے شاگردوں پر مبنی تھی، کہ جنہوں نے صرف ظاہری علم کی ترویج کا کام نہیں کیا، بلکہ وہ میدان جہاد میں اترے، اور اس انداز سے اترے کہ صلیبیوں کو انہوں نے نیست و نابود کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ کو ایک بار پھر مسلمانوں کو اس انداز سے آباد کرنے کے لیے دے دیا کہ جاؤ جا کر اب یہاں پر نمازی بھی ادا کرو، اب کوئی بھی دروازہ بند کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابن قدامہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ ابن قدامہ وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے استاد ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ پوتے شاگرد ہیں
حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو کبھی بھی شیخ کیے بغیر یا کتب العارفین کا لقب لگائے بغیر جو ہے آپ کو مخاطب نہ کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، اللہ کرے ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ آغاز کرنے جا رہا ہوں رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات کا۔ سحری کا موقع ہے، دل تو بڑا چاہ رہا تھا کہ میں بس آپ کی بارگاہ میں مزید ہدایت پیش کروں، لیکن اس وقت میرے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں وہ اپنے اپنے قد کے اعتبار سے، علمی قد کے اعتبار سے، روحانی قد کے اعتبار سے اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ آج جب یہ گفتگو کریں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کہیں اور نہیں جائیں گے۔ رمضان کا آغاز ہو چکا ناظرین، ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا۔ زندگی شرط ہے، سانسیں شرط ہیں۔ میرا آپ کا ساتھ اب چاند رات سے لے کر چاند رات تک انشاءاللہ رہے گا، سحر میں بھی اور افطار میں بھی، اور بہت کچھ آپ دیکھیں گے جس کی تفاصیل میں گاہے بگاہے انشاءاللہ اناؤنس کرتا رہوں گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب تشریف فرما ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، کمال گفتگو کرتے ہیں صاحب، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد۔ اور میرے دائیں جانب ناظرین کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بڑا میرا ان کا پیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام ان کو عطا کیا، لیکن جب بھی ان سے کوئی بات کی جاتی ہے تو ان میں اتنا عجز اور انکسار ہے کہ یہ بات کو توجہ سے سن بھی لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپلائی بھی کریں۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ قوال ہیں، پرنس آف قوالی کہنا غلط نہ ہوگا، صدارتی تمغہ امتیاز ماشاءاللہ آپ کو ملا ہے، جناب شیر میاں خان صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی السلام علیکم، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ تمام لوگوں کو میری جانب سے رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی آئیے صاحب بلا توقف آغاز کرتے ہیں اس نشریات کا، اور دیکھیں صاحب اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کام لیتا ہے، کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ صرف ایک جملہ ادا کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد خان صاحب کی طرف۔ رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد 92 کا صرف اور صرف یہ ہے کہ دین کا اصل پیغام پہنچائیں بس، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ مقبول بارگاہ ہو جائے۔ کس بارگاہ میں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی سحری 2024 1445 ہجری کا رمضان، اور آج بات ہو رہی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی، کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، ایک ایسی ہستی کہ ہم تو کیا ان کی بارگاہ میں ہدایت پیش کریں اور کیا سلام پیش کریں صاحب، بس وہی بات کہ آپ کی آمد سے پہلے جن بزرگوں نے آپ کی بشارت دی وہ جانتے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بشارت ولادت سے پہلے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے آج جس خوبصورت انداز میں اس ادارے کا وہ چہرہ صرف پاکستانی قوم کو نہیں، صرف ملت کو نہیں، پوری امت کو دکھانے کی خوبصورت کوشش کی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں یہ جانیں کہ آپ کی آمد کی بشارات کن اولیاء اللہ نے دیں، یہ تو بہت چھوٹا جملہ ہے اس ہستی کے لیے۔ وہ ہستی جو تبع تابعین کے بعد علماء کے درمیان اس مرتبہ و مقام پر موجود ہیں کہ آپ کے 22 القابات علماء نے اکٹھے کیے۔ اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ صرف کتب العارفین نہیں لکھتے تھے بلکہ آپ کی 11ویں کے لیے تبرک بھی بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو سید الزاہدین ہیں، رہبر عابدین ہیں، شیخ الشیوخ ہیں، زعیم العلماء ہیں، شیخ الاسلام ہیں، سبحان اللہ۔ ان کا آمد کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الارواح جنود مجندہ، یہ جو روحیں ہیں یہ ایک جمع شدہ لشکر ہیں، اور ان کی جہاں تعارف ہوا دنیا میں بھی آ کر تعارف ہوا، اگر وہاں اجنبی رہے تو دنیا میں بھی آنے کے بعد وہ اجنبی رہے۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم پاک ان برگزیدہ علماء کی صف میں آتا ہے، ان چنے ہوئے صوفیاء، صلحاء، اولیاء کی صف میں آتا ہے کہ جن کے متعلق اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثالیں تورات میں بھی تھیں، ان کی مثالیں انجیل میں بھی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس کی دلیل میرے ہاں یہ ہے کہ معراج کی رات جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح فریضہ سر انجام دینے والے ہیں، تو مجھے کوئی ملا تو دیجئے۔ تو اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے ہم عصر غزالی وقت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی روح کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے یہ بتا دیا کہ اس امت کے علماء کا تذکرہ کب سے چلا آ رہا ہے اور کس شان کے یہ مالک ہیں۔ اللہ تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ان رحمتوں میں، مغفرتوں کے، سعادتوں کے انبوں میں جب ہم نام لے رہے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے ساتھ انہیں کہنا پڑتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں یوں کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ والذین آمنوا یا دوسری جگہ فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا۔ قرآن کریم نے امت کو جن نیک بندوں کے دروازے پر ڈالا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے، ان کی تو دھوم شروع سے چلی آ رہی ہے۔ سبحان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی اپنے امتیوں کو آپ کے بارے میں بشارات خواب میں دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ نے پیشین گوئی کی، لیکن آپ کی دنیا میں آمد سے 6 سال قبل ابو احمد عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب
اس خطے میں عراق میں ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ آنے والا ہے جو آ کر یہ اعلان کرے گا کہ قدمی ھذا علی رقبت کل ولی اللہ، اللہ اکبر، اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو کتب ہیں وہ مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہیں اور اولیاء اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا عراق کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا اور وہ بغداد میں وعظ کرے گا، اس کی کرامتوں اور علم کا شہرہ ہوگا اور اس کی زبان سے یہ نکلے گا کہ قدمی ھذا علی رقبت کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس طرح سے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا رمضان المبارک کی پہلی رات میں صرف ولادت کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں قدم رکھتے ہی قیامت تک آنے والے مومنوں کو اس ماہ رمضان کی عظمت اور اہمیت سے بھی آگاہ کیا کہ دیکھو میں دودھ پیتا بچہ ہوں، چند روز کا ہوں، میں رمضان کے دن میں روزہ رکھتا ہوں، تو تم بھی اس کا خیال رکھنا، تمہیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے رمضان کی، اس سے غافل نہ ہونا۔ بالکل خوبصورت تمہید پروفیسر صاحب کی، اور اسی سلسلے کو اگر میں ایک کڑی سے جوڑوں علامہ صاحب، اور وہ کڑی یہ ہے، ایک لقمہ نسلوں کو بگاڑ دیا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک لقمے کی احتیاط نسلوں کو سنوار دیا کرتا ہے۔ بے شک ایسے ہی، کیا بات، وہ ایک ہی لقمہ تو تھا نا، وہ ایک ہی لقمہ تھا، کیا بات، تو حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ ایک ہی لقمہ تھا جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے پھر آگے بڑھا۔ ماشاءاللہ، تو وہ جو والد و والدہ کا نکاح ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے ذرا ایک بار، اور پھر تقوی اور پرہیزگاری کا جو معیار حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ام الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ تو اپنی جگہ ایسا ہے کہ پھر اس کے بعد غوث العظم ہی پیدا ہوں گے، بتائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا اس خراج عقیدت سے کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ واہ واہ، یہ جو لفظ واہ ہے نا، کیا بات، جس بندے کو حضور غوث الثقلین کی شخصیت مبارکہ کی کامل معرفت ہے نا، وہ تو بس واہ میں ہی رک جاتا ہے، کیا بات، کہ اس واہ کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، قدم آلہ تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، اللہ اکبر، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، وہ ہے تلوہ تیرا، اللہ اکبر، اور میں اعلیٰ حضرت کے اس ذوق پہ قربان جاؤں، نبوی می بارش، نبوی می، علوی فصل سیزن، علوی فصل بطولی گلشن، سیدہ کا گارڈن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، سبحان اللہ۔ آپ نے ان کے والدین کریمین کی بات کی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امام بہقی کی شعب الایمان سے صرف ایک حدیث بسم اللہ رمضان المبارک کے حوالے سے سنا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی بڑی سعادتوں سے بہرہ مند کیا ہے۔ فرمایا کہ لو اذن اللہ للسماوات والارض ان تتکلم بشرتا من صام بالجنہ او کما قال، فرمایا یہ رب ذوالجلال کا نظام ہے کہ اس نے کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں، وگرنہ اگر اللہ آسمانوں کو اور زمین کو پرمیشن دے دے نا بولنے کی،
تو فرمایا روزہ دار جس جس جگہ کے پاس سے گزرے وہ اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آسمان کہے کہ تو جنتی ہے، زمین کہے تو جنتی ہے، درخت کہے تو جنتی ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں تو یہاں پہ پورا اسٹوڈیو ہی بول اٹھے کہ آج آپ سحری کے جس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں بحمدہ تعالیٰ، میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور کسی کے اگر دل میں کوئی ہے بھی چیز کہ میں روزے میں، تو وہ نیت کر لے کہ نہیں یار یہ اس میں میری ظاہر کی بھی خیر ہے اور میرے باطن کی بھی خیر ہے، یقیناً میرے جسم کی بھی خیر ہے، میری روح کی بھی خیر ہے۔ میں سورہ نور کی آیت نمبر 26 کی طرف بڑھنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا خوبصورت پرنسپل دیا، یہ جو میاں بیوی کا ایک حسین تعلق ہے۔ فرمایا وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، طیب اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد، سبحان اللہ، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں۔ یہ فارمولا ہے، یہ فارمولا ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جو جس کردار کا ہوتا ہے رب اس کا پیر بھی اسی کردار کا اس کو عطا کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ذرا دیکھیے نا کہ آپ ان کی کنیتوں پہ غور کر لیں کہ اگر باپ ابو صالح ہے، نیکیوں والا، تو ماں ام الخیر ہے، بھلائیوں والی، بھلائیوں والی، تو جہاں صالح اور خیر اکٹھے ہوں گے تو وہاں سے پھر غوث الثقلین ہی برآمد ہوں گے، وہی نکل کے آئیں گے۔ یہاں پر مجھے امام جلال الدین سیوطی یاد آ رہے ہیں، چونکہ میری قربت میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا تصرفات بھی ہوتے ہیں کچھ، تو مجھے امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در المنصور یاد آ رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دلہن سورت سورہ الرحمن میں وہ جو آیتیں ہیں نا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ جو رب نے دو سمندر جاری کیے نا، ان میں ایک سمندر مولا کائنات علی شیر خدا تھے، دوسرا سمندر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، بیچ میں جو برزخ تھا وہ رحمت کونین تھے، اور ان سے نکلنے والے لؤلؤ والمرجان حسن و حسین حسن و حسین تھے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ یہ اہل بیت اطہار میں وہی فیض جو حسنین کریمین سے چلا تھا لؤلؤ والمرجان کا، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہاں پر وہ جو ایک سمندر ہے وہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی شکل میں ہے، دوسرا سمندر جو ہے وہ ام الخیر فاطمہ، ایک طرف حسنی اور دوسری طرف حسینی، دوسری طرف حسینی، 11 واسطوں سے وہ اور 14 واسطوں سے وہ، بالکل ٹھیک ہے، دونوں طرف یہ سمندر چل رہے ہیں، اور بیچ میں بینہما برزخن، وہ آپ کے نانا ابو حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں سے نکلنے والے لؤلؤ مرجان کا نام شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اگر آپ یہی رمضان کی فرضیت پڑھیں، کسی بھی عبادت کے بارے میں پڑھیں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہر عبادت کو آبجیکٹیو ایک ہی بتایا، لعلکم تتقون، بے شک لعلکم تتقون، بے شک، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب ذرا دیکھیے کہ تقوی کی کس میں راج پہ والد گرامی، دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، ایک سیب جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ سیب اٹھا کے تناول فرما لیتے ہیں، لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ تمہارا تو نہیں تھا، یہ تو مالک کا تھا اور تو نے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ یہاں پہ تو سارا ملک بھی ہڑپ کر جائیں تو پوچھنے کی ہمیں اجازت کوئی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن دیکھیے ایک سیب ہے، سنگل ایپل، وہ کھا لیا ہے اور دل بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے کہ اب میں وہ تقوی کی راہوں پہ چلتے ہوئے اللہ کے حضور میں کیسے پیش ہوں گا۔ اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر اس باغ تک پہنچتے ہیں جہاں سے وہ سیب گر کے نیچے دریا میں بہ کے آیا ہے۔ مالک کا پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے عبداللہ سومئی ہے، اور یہ عبداللہ سومی حضور غوث الثقلین کے نانا ابو پتہ ہے کون ہے؟ میں پڑھ رہا تھا کہ اتنے مستجاب الدعوات تھے، اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ جیلان میں جس سے راضی ہوتے اس کے گھر میں نعمتوں کا نزول ہوتا، اللہ اکبر، اور جس سے ناراض ہو جاتے اس کے گھر میں مصیبتیں اور مشکلیں آ جاتی۔ اللہ اکبر، اتنے مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کو پاس جا کے کہتے ہیں میں نے آپ کا سیب بلا اجازت کھا لیا ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔
انہوں نے کہا اچھا معافی تو ملے گی لیکن ملے گی ایک شرط کے ساتھ. ان کا جی شرط کیا ہے؟ ان کا شرط یہ ہے کہ 12 سال تمہیں میری نوکری کرنی ہوگی. 12 برس ایک سیب کے بدلے, ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تم نے میری یہ جو وہ کہتے ہیں نا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بالکل صحیح. یہ چونکہ سبق یاد کر کے پہنچے تھے نا تو اس لیے ان کو پھر چھٹی نہیں مل سکتی تھی. 12 سال حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحبت و سنگت میں رکھا, اور یہ بالکل وہ سنت ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے, یہ کرنا پڑے گا, اور وہ انہوں نے پھر اپنے پاس جو ہے وہ 8 سال کے لیے انہیں وہاں پہ رکھا تھا, تو یہ اسی نبوی فیضان اور سنت کو دہرایا جا رہا تھا. اور وہاں بھی اپنی بیٹی تھی, وہاں بھی یہاں بھی بیٹی ہے. 12 سال خدمت کرنے کے بعد, یعنی آپ تقویٰ کا ذرا لیول چیک کریں, تقویٰ کا لیول 12 سال خدمت کرنے کے بعد آپ جب کہتے ہیں کہ اب معاف ہو گیا, نہیں, ان کا نہیں, ابھی ایک اور شرط باقی ہے. ان کا جی وہ کیا ہے؟ ان کا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, جو ہاتھوں سے لولی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, کانوں سے بہری ہے, اس سے شادی کرو گے تو اسے معاف ہوگا, اس سے شادی کرو گے تو پھر اسے معاف ہوگا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں, اور پھر جب آخرت کا خیال آتا ہے تو کہتے ہیں سودا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, سستا ہے. یعنی اگر یہ سارا کچھ کر کے بھی قیامت والے دن کی خیر ہو جائے, چھٹکارا ہو جائے, تو یہ سستا سودا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فوراً کہتے ہیں مجھے منظور ہے. شادی ہوتی ہے, جیسے ہی اندر جاتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں تو ایک بڑی خوبرو انتہائی حسین و جمیل صورت کی ایک دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہیں, بھاگ کے واپس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں آپ نے جو صفات بتائی تھی وہ تو نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث الثقلین کی امی جان کا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتے بیٹا میں نے نابینا اس لیے کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے, اس کے کانوں نے آج تک کسی ناحق بات کو سنا نہیں ہے, اس کے ہاتھوں نے کسی غیر مرد کو چھوا نہیں ہے. جب تقویٰ کا یہ معیار ہو اور دوسری طرف ام الخیر کا یہ عالم ہو, تو پھر وہاں سے پیدا ہونے والی ہستی کو حضور غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. وہی بات آ گئی, ایک لقمہ نسلیں برباد کرتا ہے اور ایک لقمے کی احتیاط نسلیں بنا دیا. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک. میں وہ یاد آ گیا مجھے کہ وہ کسی کی تنکا اس کی اجازت کے بغیر لے کے دانت میں خلال کر لینے کا بھی جو ہے, وہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کی کتنی بڑی تکلیف ہے, تو انسان جو ہے وہ پھر اس تنکے کو وہیں رکھے گا, اس دانت میں جو لگا ہوا ریشہ ہے اس کو برداشت کر لے گا. اب ذرا یہ بتائیے صاحب کہ ایسی ہستیوں کے آمد بھی بڑی کمال ہوتی ہے, ایسی ہستیوں کی ولادت بھی بڑی کمال ہوتی ہے, ایسی ہستیوں کا بچپن بھی بڑا حسین ہوتا ہے صاحب, اور یہ عام بچوں سے انتہائی مختلف ہوتے ہیں, کیونکہ ایک بہت بڑے کام, ایک بڑے مشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیار کر رہا ہوتا ہے. جب حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم بچپن پڑھتے ہیں تو وہ انتہائی مختلف قسم کا بچپن نظر آتا ہے. بتائیے ذرا چند واقعات بچپن کے. بہت شکریہ جنید بھائی. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے بلکہ پوری ٹیم کی طرف سے اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. یہ بہت بابرکت سعادتیں ہمارے حصے میں آئیں, یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے درمیان تھے مگر آج موجود نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر اس ماہ مبارک کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے قرب کی طرف اپنے سفر کو تھوڑا اور کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت خوبصورت آغاز ہوا الحمدللہ, اور بہت خوبصورت باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. حضور شیخ الکل ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے کیونکہ یکم رمضان المبارک آپ کی ولادت باسعادت ہے. اسی سے ہم آپ کے ذکر خیر کی سعادت میں یہاں پر حاضر ہیں. دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سوال فرمایا کہ ان کا بچپن, تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً انہیں اللہ رب العزت نے بچپن تو عطا فرمایا مگر اس میں بچپنا نہیں تھا, اور بچپنے کا کوئی دور دور تک کوئی گمان نہیں تھا. اور ان کا بچپن بھی ایسا تھا کہ جو بڑوں کو شاید
پکی عمر میں بھی وہ بصیرت، فہم، علم، تدبر، مقامات اور علو مرتبت حاصل نہیں ہوتی کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں پیدائشی طور پر عطا فرمائی تھی، اور پھر بچپن کے اندر اس کا اظہار ہوتا تھا اور کثرت سے اظہار ہوتا تھا، یعنی بچپن میں ہی روحانی بچپن تھا ان کا یقیناً۔ اور چونکہ آپ کے بارے میں کم و بیش جمیع اولیاء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ آپ کا رمضان المبارک کے ساتھ جو تعلق جڑتا ہے، یہ پہلی رمضان المبارک میں ہم ایسے ہی نہیں ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے یکم رمضان المبارک کو، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سال دودھ پینے کی عمر کو کاؤنٹ کیا جائے تو کم و بیش 3 رمضان المبارک آپ کے اس عمر مبارک کے اندر آتے ہیں جو دودھ پینے کی عمر ہے قرآن مجید کے مطابق۔ اور آپ نے کیسے رمضان المبارک کے آداب نبھائے اس عالم میں اور اس بچپن میں، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ بچپنے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا، کہ آپ سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ والدہ صاحبہ کا دودھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے اور روزے کی پاسداری فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب چاند مشتبہ ہو گیا اہل علاقہ پر، عید کا چاند یا اگلے رمضان المبارک کا روزے کا چاند، چونکہ 3 رمضان المبارک کم و بیش آتے ہیں اس دورانیہ کے اندر، تو اہل علاقہ یہ پوچھتے تھے کہ جاؤ اس سادات کے گھرانے میں وہ جو بچہ ہے وہ پتہ کر کے آؤ کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا یا نہیں۔ تو یہی پیمانہ تھا کہ رمضان المبارک تشریف لا چکا ہے یا نہیں، یا رمضان المبارک رخصت ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنی موجودگی سے چاند کا جھگڑا بھی ختم کروا دیا کرتے ہیں۔ جی، چاند چونکہ وہ خود چاند ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت کے چاند اور اللہ کی معرفت کے چاند ہوتے ہیں، گویا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن مبارک کا تقوی کے ساتھ، روزے کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں بچپن میں ہی آپ کی شخصیت کے وہ سارے آثار ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سے جب سوال ہوا کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ولایت کی نعمت سے سرفراز فرما رکھا ہے، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر مبارک میں جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور آپ نے 10 سال کی عمر مبارک میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ایک ہاتف غیب سے ندا آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ اکبر، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ اور یہاں ولی کا اگر میں ترجمہ کروں سادہ لفظوں میں تو اللہ کے دوست کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یوں یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے جو انبیاء کرام سے چلی اور خود آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہوئی، اور یہ بھی اللہ کے قرب کی طرف سفر کرنے کی راہوں میں سے ایک راہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا اس کام کی ادائیگی کے لیے اپنے والد کے حکم پر، تو مجھے ہاتف غیب سے یہ آواز آیا کرتی تھی کہ اے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی اور مقصد کے لیے وقف فرمایا ہے۔ اور فرمایا یہ آوازیں پے در پے مجھے آتی رہیں، حتیٰ کہ اپنی والدہ سے آ کر ذکر کیا ان تمام چیزوں کا۔ اور پھر آپ نے اپنے بچپن کے اندر یہ جو نظارے دیکھے اور پھر کئی دیکھنے والوں نے دیکھے، تو پھر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو اس حصول علم کے لیے، حصول معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں۔ لہٰذا پھر ریاضت ہو، پھر مجاہدہ ہو، پھر بچپن کے اندر آپ نے وہ مقامات اور مراتب طے کیے کہ جو آج کسی کا خواب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بچپن کے طفیل وہ برکات نصیب فرمائے جو ہماری زندگیوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی میں ہوں، تاکہ نسلیں سنور جائیں اور اللہ کے قرب کی راہ کی مسافر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آج چاند رات ہے، پہلی سحری ہے، 2024 کا رمضان ہے، 1445 ہجری ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا موقع ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بس اب ظاہر ہے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، سانسیں شرط ہیں، اب تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
آفتاب ہدایت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. اور یہ صاحب توجہ چاہیے آپ کی. آفتاب ہدایت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. تاجدار ولایت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. سر خمیدہ ولی جس کے در پر رہے لا تخف جو کہے. جلوائے شان قدرت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. صاحب سب سلاسل نے فیضان جس سے لیا، سب سلاسل نے مفتی صاحب فیضان جس سے لیا، ناز خیر الورا قاسم نور و طلت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. وہ حسین و حسن کا حسین ماہرو، وہ حسین و حسن کا حسین ماہرو جس میں حیدر کی خو اعلیٰ و عالی نسبت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. دستگیر زمانہ وہ غوث جلی، دستگیر زمانہ وہ غوث جلی جو ہے ابن علی. وہ سراپا کرامت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. پروفیسر صاحب ذرا اب یہ بتلائیے، ساجد چشتی صاحب ماشاءاللہ، اب ذرا یہ بتلائیے کہ یہ جو لوگوں میں ظاہر ہے مسکنسیپشن جنریٹ کیا گیا اور ایک خاص مقصد کے تحت اولیاء کرام کی بارگاہوں سے لوگوں کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس دور میں جتنا فتنہ و فساد سوشل میڈیا کے ذریعے سے بپا ہے صاحب کہ ان اولیاء، میں وہ ورڈ یوز نہیں کرتا، بڑا ایک سلینگ سا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ان اولیاء کرام نے کیا کیا ہے، مطلب ان کو آتا کیا ہے معاذ اللہ. تو اب ذرا یہ بتائیے تحصیل علم کے لیے بغداد تک کا سفر، آپ کی سچائی اور ڈاکوؤں کو جو ہے ولایت ملنا، ابھی تو یہ ابتدائی فیز ہے، پھر آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے جو مجاہدے کیے، تکالیف برداشت کیے، پھر جو علمی مقام و مرتبہ اس پہ آگے بات کریں گے. ابتدائی ذرا حالات بتائیے. نہ حاصل کرتے صاحب تحصیل علم کے لیے نہ نکلتے، لیکن کیوں نکلے بتائیے ذرا. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر لازم قرار دیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا گیا ہے. قرآن نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اہل علم اور علم سے بے بہرہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس روشنی میں والدہ کیا کمال ہیں، عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال ہیں، حضرت موسیٰ جنگی دوست کس مرتبے پر ہیں. اس گھرانے میں جس کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نوح فرمایا ہو، جس کی طرف آقا علیہ السلام نے توجہ دلائی ہو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک یہ میرے اہل بیت. اہل بیت اطہار میں ائمہ کرام میں ایسا نام سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ کی والدہ ماجدہ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں کیا خوبیاں رکھی ہیں، اس لیے وہ اس انتظار میں رہتی تھیں کیونکہ اس وقت بغداد علم کا مرکز بن چکا تھا. وہاں بڑے بڑے علماء، زہاد، صوفیاء، باعمل علماء موجود تھے. تو ایک مرتبہ جب قافلہ تیار ہوا تو ماں نے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو علم کی خاطر اس قافلے کے حوالے کیا. لیکن قافلے کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم ماں نے قیامت تک آنے والی ماؤں کو یہ سبق دیا کہ اولاد کی تربیت کے ضمن میں جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان سے کسی لمحے تم نے غفلت اختیار نہیں کرنی. ماں کی صحبت بھی ہے اور پھر تربیت کے ساتھ ساتھ زبان سے آرڈر بھی کیا جا رہا ہے. تو جب آپ کو رخصت کیا قافلے کے ساتھ تو آپ کی گدڑی میں، آپ کے کسی کپڑے میں کچھ درہم بھی سی دیے، کچھ رقم رکھ دی، 40 دینار یا 40 درہم یا جتنے بھی تھے، اور چلتے ہوئے ایک وصیت کی کہ بیٹے سچ کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دینا. اللہ کونوا مع الصادقین،
الصدق ینجی والکذب یہلک۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو امت بھول گئی۔ زبان کی تباہ کاریوں کو امت نے پس پشت ڈال دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن باشگاف الفاظ میں امت کو بتایا کہ سن لو، صدق نجات لاتا ہے اور جھوٹ ہلاکتیں لاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب ماں وصیت کر رہی ہے، بیٹے کو اپنے سے جدا کر رہی ہے، خود بوڑھی ہو رہی ہیں، بیٹا جوان 18 سال کی عمر ہے، لیکن علم کی اہمیت کے پیش نظر امت کی بھلائی کی خاطر ماں اتنی عظیم قربانی دے کر جب آپ کو قافلے کے ساتھ رخصت کرتی ہیں تو صرف یہ نصیحت کہ بیٹے سچ ہر حال میں تمہارے ساتھ رہے، سچ سے روگردانی نہ ہونے پائے۔ اور یہ مائیں ہوتی ہیں جو تربیت کیا کرتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں جی، ان کی گود ہوتی ہے۔ ماحول، ماں کی گود ہی وہ ماحول دیتی ہے جس کی بنا پر آگے چل کر بچے کی شخصیت نکھرتی ہے۔ اب آپ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو نے روک لیا اور لوٹ مار شروع کر دی، کیونکہ راستے اس وقت بھی غیر محفوظ تھے، اور آج تو اتنے وسائل کے باوجود جو ماحول بن رہا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ چنانچہ قافلے کو جب ڈاکو نے روک لیا اور سب سے جو کچھ تھا چھینا، لیکن جب بھی اس کے آپ کے پاس آتے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے تو یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹی عمر کے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ کو فوراً ماں کا وہ مقولہ یاد آیا کہ بیٹے اپنی زبان کو ہمیشہ سچا رکھنا ہے۔ کاش آج اس سچ کی اہمیت کو ہمارے وہ لوگ جنہیں اللہ نے سردار قوم کا ہونے کا اعزاز بخشا ہے وہ اس کو سامنے رکھ سکتے۔ اللہ ان 76 سالوں میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قوم کو سیاست کے نام پر جھوٹ کی لعنت میں ایسا مبتلا کیا بالکل ہے ایسا کہ عام آدمی کی زبان پر یہ بات ہے کہ جو جتنا بڑا سیاستدان وہ اتنا بڑا جھوٹا۔ بالکل ایسا۔ یہ نہیں سوچتے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت۔ بالکل ایسا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور سب برائیاں اس میں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجھے آپ جو بات فرما رہے ہیں نا، آپ کی بات یوں آگے بڑھتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان خاص طور پہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے تماشا سیاست کے نام پر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہٹلر کے وزیر گوبل کو زیادہ پڑھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم پڑھا ہے، کیونکہ سرکار تو فرماتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور مطلب اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہے۔ گوبل یہ کہتا تھا کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے، تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آج اسی کو پڑھا جا رہا ہے۔ جنید صاحب، یہ سیاست کا لفظ بڑا مقدس لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نفوذ و احکام اللہ تعالیٰ فی الارض، زمین پر اللہ کے احکام جاری کرنا۔ لیکن ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں، تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عظمتوں کے جو مینار عطا کیے، جن بلندیوں پر پہنچایا، ان میں ماں کی تربیت کا یہ اثر کہ آپ کی زبان نے اقدس سے نکلا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ایک ڈاکو سن کر چلا گیا، بچہ ایسے کہہ رہا ہے، اور آیا اس نے پوچھا تو وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اسے جا کر کہا کہ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے، اتنی دولت ہے۔ اس نے آپ کو بلوایا اور کہا کہ وہ کہاں ہے، تو آپ نے وہ کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا کہ میری ماں نے اس میں رکھے ہیں۔ اس نے کھولا، وہاں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے ماں کا کہنا یاد رکھا، ہم آقا اور اللہ کے ارشاد کو بھلا چکے، اور اس بات کا آپ کی زبان سے اتنا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال رہا ہوں اور تو اپنی ماں کی احکامات کو پس پشت نہیں ڈال رہے۔ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ اللہ، اور تائب ہو کر کلمہ پڑھ کر صحیح معنوں میں اس نے رہزنی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اور یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والی امت کو اس انداز میں درس دیا کہ ساری برکتیں سچ میں ہیں، اس کا
دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اب علامہ صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ تحصیل علم کے لیے بغداد تک کا سفر کرتے ہیں، ظاہر وہ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 7 برس کا آپ کا عرصہ ہے کہ جس میں 25 برس کی عمر، اور پھر اس کے بعد 25 برس ظاہری علم پہلے حاصل کیا، اس کے بعد مجاہدوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان مجاہدوں میں بھی آپ نے شدید تکالیف برداشت کی۔ وہ ذرا بتائیے وہ کیا مرحلہ ہے؟ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن 25 برس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی کی آدھی زندگی، کسی کی پوری زندگی، کسی کا تہائی حصہ، مطلب 25 برس معنی رکھتے ہیں، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی، اگر ہم قرآن مجید کو حضور غوث الثقلین قدس سرہ العزیز کی شخصیت کے حوالے سے اگر اسٹڈی کریں تو قرآن مجید فرقان حمید میں فلسفہ موت و حیات وہ یہ بیان ہوا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان کو پیدا کیے جانے کا بنیادی مقصد ہی اس کی آزمائش ہے، اللہ اکبر، اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ جو احسن تقویم ہے، جس کے سر پہ میں نے کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ بتائے کہ ہی از ریئلی ڈیزرو، کہ یہ ڈیزرو کرتا تھا کہ اس کو یہ منصب دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید آپ اس حوالے سے پڑھیں تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور آزمایا جائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ اللہ، فقط کلمہ پڑھنے سے آپ کہیں کہ میری نجات ہو جائے گی، ایسا تو نہیں ہے، آزمائش شرط ہے، آزمائش ضروری ہے۔ اور پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بلکہ میں ان ساری آیتوں کا ترجمہ کچھ یوں کرتا ہوں کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے، کیا کہنا، کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ غم بچھڑنے کا بھول جائے، اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کمال یہ ہے۔ ہزار طاقت ہوں 100 دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سی، یہ ہے آزمائش کا سفر۔ ہزار طاقت ہوں 100 دلیلیں ہو پھر بھی لہجے میں عاجزی سی، ادب کی لذت وفا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ کمال کیا ہے؟ خیال اپنا، مزاج اپنا، حضور غوث الثقلین نے یہ بتایا، خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے؟ کمال کیا؟ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے یہ بتایا ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کہ یار جس حال میں راضی ہے، وہ مطلب ایک طرف شانیں یہ ہیں کہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ایک طرف مقام یہ ہے کہ آپ کو مقام تکوین کے کرامات جو ہیں وہ عطا کی گئی، کہ آپ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ بڑی بڑی کرامات ظاہر کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یار کی مرضی پہ اتنے راضی برضا ہیں کہ ہفتے کیا، عشرے کیا، مہینے گزر جاتے ہیں کچھ کھائے پیے بغیر، پتے کھا کے، گھاس پھوس کھا کے گزارا کر رہے ہیں، پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں۔ اور جب یہ 25 سال آپ نے یہ ریاضتیں گزاری نا، تو کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ سارا سفر کیسے طے کر لیا؟ ان کا خدا کی قسم ان سالوں میں میں نے اس وقت تک پانی پیا ہی نہیں ہے جب تک ہاتف غیبی سے میرا رب یہ نہیں نہ کہتا تھا کہ عبد القادر جو میرا حق تجھ پر ہے میں اس کا واسطہ دیتا ہوں پانی پیو، یعنی میں پھر پانی پیتا تھا۔ یار کے آگے یار کا دم بھر کے دیکھ، سب تماشے کر لیے ہیں، اب یہ تماشا کر کے دیکھ، قسمیں دے دے کے کھلاتا تھا پلاتا تھا تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا تھا پلاتا تھا تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کیا کہنے، حضور غوث الثقلین ان آزمائشوں میں، مطلب دیکھیں نا، ایک بار وضو کرنا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوتا ہے، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اللہ اکبر، اللہ، فجر کی نماز پڑھی ہے، اور پھر وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کی اعلیٰ ترین منزل، اعلیٰ ترین منزلیں ہیں، اعلیٰ ترین منزلیں ہیں۔ اور آپ نے یہ ہمارے ویورز کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے، ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے
کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو پیغام آپ خود کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جب مجھ پہ غشی طاری ہو جاتی نا بھوک کی وجہ سے، تو زمین پیاس کی وجہ سے، تو میں زمین پہ لیٹ کے ان آیتوں کا ورد کرتا ہوں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہتے ہیں خدا کی قسم اس میں وہ تسکین اور لذت ملتی جو کھانے اور پینے میں بھی نہیں ملتی، اللہ اکبر، کھانے اور پینے میں بھی نہیں ملتی تھی۔ تو جب آپ ان مسلسل آزمائشوں میں سے گزرے، ایک حدیث پاک کا چھوٹا سا جملہ ہے آپ کو لطف دے گا، اور یہ زندگی میں اگر انسان حدیث پاک کا جملہ ویسے بڑا ہی ہوتا ہے، قربان جائیں میں حدیث پاک میں سے اس کے ایک کہ حضور علیہ السلام کو جو جوامع الکلم ملے تھے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے کیا کیا سمندر پناہ کر دیے، جوامع الکلم، یعنی اس کو یاد رکھ لینا، وہ یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا عظم الجزا، بڑے بڑے ریوارڈ تبھی ملتے ہیں ما عظم البلا، جب اس کے لیے آزمائشیں بڑی آتی ہیں۔ اللہ اکبر، جتنی آزمائش بڑی آتی ہے، دیکھیں نا 72 اپنے پیارے اللہ کے راستے میں دیے ہیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ بنے، سیدہ شباب اہل الجنہ بنے ہیں۔ ایسے ہی نہیں یہ مرتبے اور یہ شان نصیب ہو جاتے ہیں، جیسا ڈیزگنیشن ہے ویسی آزمائش ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ جتنا بڑا آپ کا مرتبہ ہوگا اتنی بڑی آزمائش میں سے آپ کو گزارا جائے گا۔ اور رب ذوالجلال، پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رب کریم ان ملائکہ کو بار بار دکھاتا ہوگا کہ یہ ہے وہ جس کے لیے تم نے کہا تھا کہ یہ خون بہائے گا، میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ ہے وہ جو میں جانتا تھا تم نہیں جانتے تھے، کہ دیکھو تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، دیکھو یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دیکھو مروا باللغو مروا کراما، دیکھو میرے غوث الثقلین کو کس طرح میری ایک ایک بات کو پریکٹیکل کر کے ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سلامت رہیے علامہ صاحب۔ اب یہ تو یہ زندگی کا ایک فیز آ گیا، 25 برس ایک ہیں، یہ 25 برس ایک آئے، اب ایک ہستی جو ہے باقاعدہ تیار ہو گئی، اور جس مقصد کے لیے تیار کیا اب اس مقصد کو دنیا دیکھنے والی ہے، اور آپ کا وہ مقام و مرتبہ جسے آپ علمی مقام و مرتبہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ درست العلم قطبہ، تو وہ جو ہے وہ جو بنیادی طور پہ علم حاصل کرنا اور پھر مقام قطبیت تک پہنچنا، وہ مقام و مرتبہ بدقسمتی، مجھے کہنے دیں یہ جملہ، میں نے ابتدا میں یہ بات کی تھی پروفیسر صاحب کو، مطلب پتہ نہیں کون سے جہلا آج کے دور میں آ گئے ہیں کہ جنہوں نے پڑھا ہوا کچھ ہے نہیں، اور حضور غوث العظم جیسی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ کلام کرتے ہوئے ان کی زبانیں جو ہیں وہ عجیب تنگ ہو جاتی ہیں۔ یعنی علمی مقام و مرتبہ جن کے آگے ابن جوزی اپنا سر جھکا کے بیٹھے ہیں، ابن تیمیہ جن کی بارگاہ میں جو اپنا سر جھکائیں، ذرا بتلائیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ ابھی قبلہ نوری صاحب جس ذوق کے ساتھ چیزیں بیان فرما رہے تھے، مجھے وہ مناظر یاد آ رہے تھے جب ہم نے ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا اور ان سے سیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ تو دیکھیے، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ یہ آپ سے زیادہ قدیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ ہم نے ان سے پڑھا ہے اور بہت بہتر پڑھا ہے، اور جو کچھ آج موجود ہے اس میں سے ایسے سمجھیں کہ ان کا بہت بنیادی کردار ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اچھا دیکھیے، جو سوال ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علمی مقام اور مرتبہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نہ صاحب علم نہ صاحب کال، تو کیا بیان کریں ان کا مقام اور مرتبہ جو محض صاحب کال نہیں بلکہ صاحب حال، اور کال کے بھی نقطہ کمال پر، بلکہ سید صاحبان حال تھے، سید صاحبان حال، اور جو ان کی مجلس میں چلا جائے وہ صاحب حال ہو جائے۔ تو صاحب کال ہونے کی بھی معراج پر اور حال کی بھی معراج پر۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی علم کو ہی آدم علیہ السلام کے لیے معیار بنایا تھا ان کی خلافت کا، جب فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آدم علیہ السلام کے سر مبارک پہ تاج خلافت رکھا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ کو علم کے اندر بلند رکھا ملائکہ سے، اور یہی ایکسپیریمنٹ کروایا قرآن مجید کی روشنی میں۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن اور قرآنی علوم کو حاصل کیا اور پھر اسے آگے پھیلایا۔
تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہمیں 25 سال جو ریاضت، مجاہدہ، مشقت اور تحصیل علم کے اندر جس طرح آپ نے اسفار فرمائے اور جن جن مراحل سے گزرے ابتلاء کے اور امتحان کے مقامات سے، وہ بھی بے مثال ہے۔ لیکن پھر آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ اسی علم نے مجھے قطبیت کے مقام تک پہنچا دیا اور میں قطب ہو گیا۔ اور آپ کا جو علمی مقام اور مرتبہ تھا، دیکھیے کہ آپ نے کم و بیش اپنی عمر مبارک کے آخری سال تک 90 سال تک آپ نے پڑھایا اپنے ادارہ کے اندر، اور کم سے کم 13 علوم آپ روزانہ پڑھایا کرتے تھے۔ 13 علوم، 13 فنون روزانہ کی بنیاد پر پڑھایا کرتے تھے۔ یہ آپ کو اللہ رب العزت نے علمی ثقافت اور وسعت عطا فرمائی۔ پھر آپ کی فتویٰ نویسی بالکل آپ نے اوائل دور میں شروع فرمائی، اور آپ کے فتاویٰ کے بارے میں یہ معروف تھا کہ آپ بالکل جو ہی آپ کے سامنے کوئی سوال آتا تھا، آپ فی البدی طور پر اس کا جواب لکھوانا شروع کرتے تھے، کتاب کو کھولنے کی ضرورت اور کسی کتاب کو کھولنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سوال آیا اور آپ پورے ریفرنسز کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ اس کا جواب لکھوایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مفتی اعظم عراق آپ کہلاتے تھے۔ یقیناً آپ کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، جیسے روحانیت میں آپ اپنے عظیم رتبے پر فائز تھے، ایسے علم کے اندر اسی مقام پر اور اس کی معراج پر آپ فائز تھے۔ جو آپ نے امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر فرمایا، یہ شیخ ابو العباس نے بیان کیا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جوزی میرے ساتھ ایک دن گئے آپ کی مجلس میں، اور ہم گئے کہ آپ کیا بیان کرتے ہیں، کیونکہ جو صاحب فن اور صاحب قال تھے تو وہ ان صوفیاء کے جو رہنما ہیں وہ ان کی مجلس میں جا کے کچھ سیکھا کرتے تھے، تو وہ گئے کہ دیکھیں کہ علم کے اعتبار سے کیا بیان فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور اس کی ایک تفسیر بیان فرمائی، اور آپ نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلایا کہ جیسے ہاں یہ میرے علم میں ہے۔ پھر آپ نے جی تو دوسری پھر آپ نے دوسری تفسیر بیان کی، دونوں نے سر ہلایا کہ ہاں یہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ پھر آپ نے 10 تفسیریں بیان کی، 10 تفسیریں بیان کی، اور وہ کہتے رہے کہ ہاں یہ ہمارے علم میں ہے۔ پھر آپ نے 11ویں تفسیر بیان کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پھر آپ نے 12ویں تفسیر بیان کی، 13ویں تفسیر بیان کی، حتیٰ کہ آپ نے 40 تفسیریں بیان فرمائیں، 40 تفسیریں، اور وہ یہ کہتے رہے کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اور جب آپ علم کے اس دریا کو رواں کر چکے، پھر آپ نے فرمایا کہ اب ہم کال کو بند کرتے ہیں اور حال کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ حال کی طرف منتقل ہوئے، زبان خاموش ہو گئی اور دل نے وہ جوہر دکھائے کہ پھر امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے وجد کے اندر۔ یہ تھا آپ کا علمی تبحر اور اثر پذیری، اور آپ کے علمی مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ کی شان کا غالب پہلو ہو گیا تصوف، روحانیت، ولایت، معرفت اور قرب الہی، ورنہ یہ مقامات علم کے بغیر کبھی بھی حاصل نہیں ہوتے، اور علم ہی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے کوئی اللہ تعالیٰ کے قرب کی بلندی کو پاتا ہے، اور علم ہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہیں سجھاتا ہے۔ جب آپ مراقبہ اور مجاہدہ کے اندر ایک بار تشریف فرما تھے، اور شیطان وہ اپنے اعتبار سے جیسے صوفیاء اور عرفاء پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ حملہ آور ہوا، اور وہ ایک روشنی بن کر چمکا، تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر، میں ہی تیرا رب ہوں، اتنی عبادت اور بندگی آپ کر چکے کہ اب میں نے اپنی عبادت اور بندگی آپ کے لیے معاف کر دی ہے، بس آج کے بعد آپ نہ کیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے اپنے نبیوں کے اوپر عبادت اور بندگی کو ہمیشہ قائم رکھا اور ان کو استثناء نہیں دیا، تو مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس نے دوسرا حملہ کیا، اس نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا کہ آپ نے اپنی علم اور معرفت سے یہ جان لیا کہ حق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے، علم اور عمل کے اعتبار سے وہ مقامات عطا فرمائے تھے کہ آج تک تمام علماء بھی، صلحاء اور اولیاء بھی وہ آپ کے قدموں پر سر جھکاتے ہیں اور آپ کو خراج عقیدت پیش۔ یعنی اس سے مراد بڑی سادی سی بات یہ ہوئی جو میں سمجھا کہ اپنے علم پر اور اپنی کتابوں پر ناز نہ کرنا، بلکہ جو کتاب کا مالک اور خالق ہے
اس پر ناز کرنا، وہ ہے اصل ناز کرنے والا۔ پروفیسر صاحب، یہ ایک ایسا آستہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں کتب میں، اللہ کرے کہ لوگ پڑھیں، اللہ کرے یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ڈس انفارمیشن لوگوں تک پہنچتی ہے، لوگ خود تحقیق کریں کہ بنیادی طور پہ غوث الاعظم کا آستہ کیسا آستہ تھا۔ یعنی اگر اس وقت ہم ایک پہلو تو ان کا ظاہر ہے وہ ہے کہ جہاں پہ آپ باقاعدہ طلباء تیار کر رہے ہیں، لیکن ایک آپ کی عام مجالس تھی، اور ان عام مجالس کی کیفیات جب ہم پڑھتے ہیں صاحب تو یقین مانیے روح خوش ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا وہ کیفیات بتائیے کیا ہے۔ جنید صاحب، بات یہ ہے کہ محض علم حاصل کر لینا کافی نہیں۔ قرآن کریم نے 3 سٹیجز بتائے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اس تزکیے کے لیے جب تک محنت نہ کی جائے، اپنے نفس کی اصلاح نہ کی جائے، اس وقت تک زبان میں تاثیر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کو مجھ جیسے نادانوں نے، کم علموں نے کرامات کی طرف زور دے کر یہ بتایا کہ شاید تاریخ انسانی کا یہ شخص کرامات دکھانے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ستم کیا ہے، ویسے ہم نے بہت بڑا ستم کیا۔ حالانکہ علمی دنیا میں آج بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ بڑے سے بڑا تحقیقاتی ادارہ بنا کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات پر کام کیا جائے، ایسا عالم ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ صحیح بات۔ آپ کی مجالس کا ذکر کرتے ہوئے جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو واعظ کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ تھی کہ میں عجمی ہوں، یہ اہل بغداد عربی ہیں۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ سے فرمایا کہ زبان کھولو۔ آپ نے لعاب دہن دیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا لعاب دہن آپ کو عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد جب آپ کی مجالس کا آغاز ہوا تو امام التقا والنقا، اللہ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ پھر تو وہ شان بنی کہ امام یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرق ہو یا غرب، 4 دانگ عالم سے علماء کھچے کھچے چلے آتے تھے آپ کی مجلس میں، اور جو علماء آپ کی مجلس میں شریک ہوتے ان کو ایسی لذت نصیب ہوتی کہ وہ پھر اسی در کے ہو رہتے۔ مجلس واعظ کی تقریریں کی جا رہی ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قلم لے کر آپ کے فرمودات کو نوٹ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، کیا بات، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں۔ اور عمر کیسانی بتاتے ہیں کہ آپ کی کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں یہود و نصارہ کے راہب آئیں اور وہ ایمان قبول کر کے اللہ اکبر، بڑے بڑے راہزن اور ڈاکو آتے تھے اور آپ کی مجلس میں جب شریک ہوتے تھے تو وہ تائب ہو کر ولایت کے مقام پر فائز ہو کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ایک بات ضرور آپ بتائیے، اور یہ بات آج دیکھیے میڈیا اتنا مطلب وائبرنٹ ہو چکا ہے، اتنا ووکل ہو چکا ہے، ہر ایک کے پاس ظاہر ہے سب کچھ موجود ہے۔ ڈیلی ہم لوگوں کے بیانات سن رہے ہوتے ہیں، ڈیلی کلپس آ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو شارٹسٹ کلپس جو ہیں مطلب 30 سیکنڈ کے بھی آنے لگ گیا کہ جلدی جلدی میسج پہنچا دو، لیکن وہ امپیکٹ جو ہونا چاہیے، وہ جو ایک دل پہ چوٹ ہونی چاہیے کہ یہ لگے اور انسان تبدیل ہو جائے، وہ چوٹ غوث الاعظم کیا نظر آتی ہے کہ کچھ نہ کہا اور جنازے اٹھنا شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دی تھی۔ جنید صاحب، کرامت اللہ کے نیک بندے سے اس کا صادر ہونا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا اس کے لیے کائنات میں کون سی چیز ہے جس پر اس کا حکم نہیں چلے گا۔ لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علمی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا، ان بلندیوں پر فائز ہوئے کہ آپ کے تلامذہ، آپ کے مجلس میں آنے والے انتہائی بلندیوں پر جاتے تھے، اور جب آپ گفتگو کرتے تو ایک سکوت طاری ہو جاتا۔ اور اس مجلس کی ایک خاص کیفیت یہ بھی تھی کہ بڑے بڑے عہدیدار وقت کے حاکم جب آتے تھے آپ انہیں بھی اس انداز سے، آج ضرورت ہے اس امر کی کہ آپ کی فتوح الغیب اور الفتح الربانیہ جیسی کتابیں دنیا کے سامنے بتائی جائیں کہ کس انداز کی مجالس تھی اور آپ ان میں کس طرح سے گفتگو فرما کر لوگوں کی دنیا بدل دیا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ کرے کہ یہ جو رزق حلال اور صدق مقال ہے
ہم سمجھ لیں کہ یہ فلسفی ہے کیا. تقویٰ جو ہوتا ہے نا صاحب، تقویٰ، اگر تقوی کے صحیح ایسنس کو ہم سمجھ لیں تو آج ہماری زبانوں میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے، ہماری بات میں بھی ایک ویٹش پیدا ہو جائے. لیکن بات وہی ہے، گفتن نشستن برخاستن. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے. لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں انشاءاللہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 2024 1445 ہجری کا رمضان، اور آج پہلی شب ناظرین، پہلی سحری ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس دعا، اس امید اور اس تیقن کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقیناً سانسیں بھی عطا کرے گا، اور اس کی بارگاہ میں ہماری عبادات، جو تھوڑی بہت عبادات ظاہر ہم کر سکیں گے، کیونکہ اس کی شان کے مطابق تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو کچھ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے مقبولیت کی سند بھی عطا کرے گا. اور یہ رمضان جب ہم سے جدا ہو کر جائے گا انشاءاللہ تو بس اس یقین کے ساتھ کہ یہ راضی ہو کر جائے گا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناظرین ولادت کا موقع ہے، اور ظاہر ہے ایک ایسا موقع کہ جس میں امت کے ایک ایسے محسن کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں کہ جن کے اگر آپ عمل کی بات کریں تو وہ آسمانوں پہ نظر آتا ہے، جن کے علم کی بات کریں تو وہ آسمانوں پر ہیں، جن کی معرفت کی بات کریں تو وہ آسمانوں پہ نظر آتی ہے. اور کمال یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا کیا، یعنی جو خود اپنی جگہ آسمان تھے وہ ان کی بارگاہ میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. علامہ صاحب ذرا بتلائیے، بڑے بڑے آسمان، بڑے بڑے آسمان آپ کی بارگاہ میں ایسے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ کیا ہی کہنے. ذرا بتائیے کہ ائمہ امت اور اکابرین نے کیسے خراج تحسین پیش کیا. جنید بھائی، حضور غوث الثقلین قدس سرہ العزیز کی شخصیت مبارکہ اتنی ہمہ جہت ہے اور اس کے اتنے سارے گوشے ہیں کہ اس میں ہر گوشہ علم والے کے لیے ایک اس کی تسکین اور اس کی سیرابی کا سامان موجود ہے. اور جب وہ اس کو سٹڈی کرتا ہے، ابھی آپ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اور کرامات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا فارسی کا مفصل ایک مقولہ ہے، ہمت ہر کس فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ ہر بندے کی جو فکر ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے جتنی اس کی اپروچ ہوتی ہے. ایک بندے کی عربک زبان میں ABC کی بھی اپروچ نہیں ہے اور اس کی اپروچ ساری کی ساری اردو کے اندر ہے. اب اس کو کیا پتا الفتح الربانی میں کیا لکھا ہوا ہے، صحیح بات ہے. اس کو کیا پتا فتوح الغیب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کہ غنیت الطالبین میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اگر وہ اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہا ہے تو وہ تو ایک سیکنڈ ہینڈ نالج اس کے پاس پہنچا ہے، فرسٹ ہینڈ نالج تو پہنچا ہی نہیں اس کے پاس پہنچا ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کو نہیں پتا کہ یہ پوچھنا ہو تو پھر علم الحدیث میں جو اتھارٹی، جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا ابن جوزی کا، کہ جو علم الحدیث میں کس مقام پہ فائز ہیں اور وہ اپنی دستار اتار کے حضور غوث الثقلین کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں وجد میں آ کے. تو یہ ان کو معلوم ہے کہ وہ نحوی جو تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ بھی انگشت بدندہ تھے، خشاب ناوی کہ جو اپنے وہ گرامر کے اصول ذہن میں رکھ کے آئے تھے اور آ کے وہ سارا دن بیٹھے رہے. علم النحو میں جو جس بندے کو سب سے زیادہ علم النحو کا امام سمجھا جاتا ہے وہ سیبویہ. تو وہ جو خشاب تھے نا، انہوں نے وہ بس چونکہ شہرت تو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کہ ایک بار آ کے تو دیکھیں، ایک بار آ تو ان کا چلے میں دیکھتا ہوں کہ ان کو گرامر کتنی آتی ہے. تو وہ آئے اور آ کے مجلس میں بیٹھے اور بیٹھ کے نا جب تھوڑا وقت، چونکہ حضور غوث الثقلین کا جو ٹارگٹ تھا وہ دل تھے، وہ گرامریں نہیں تھی، وہ دل تھے آپ کا ٹارگٹ جو تھا. تو آپ اس اعتبار سے بات کر رہے تھے تو ان کے نا دل میں خیال آیا، ان کا یار آج کا دن تو ضائع کر دیا ہے، آج کا دن تو ضائع کر دیا، بس یہ کہنے کی دیر تھی.
تو آپ نے نام لے کے مخاطب کیا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا او خشاب, اللہ, تمہارا کیا حال ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کی مجلسوں پر گرامر کو ترجیح دیتے ہو. اللہ اکبر. گرامر کو ترجیح دیتے اللہ ہو. اکبر. یہ گرامر ہم نے ساری پڑھی ہوئی ہے, اللہ اکبر. اور ہم تمہیں بھی پڑھائیں گے, اور تمہیں سیبوے بنا دیں گے, تمہیں سیبوے بنا دیں گے. اچھا, شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تو علامہ ابن تیمیہ نے لکھا نا, انہوں نے الاستقامہ میں لکھا. اور ابن تیمیہ کا حوالہ کتنا مضبوط ہے, کتنا مطلب جس بنیاد پہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے ہیں, وہ بنیاد ہی حضور غوث الثقلین کے قدموں میں لے کے جا رہے ہیں. مطلب دل کی کیفیت ہی بدل دی نا. بالکل وہ جو دعویٰ کے دو انگلیوں کے درمیان, بالکل ایسے وہ جو ہے وہ ثابت کر کے دکھایا. بلکہ انہوں نے ایک جملہ لکھا, انہوں نے کہا کہ کاشف بما فی قلبہ. انہوں نے کہا, علامہ ابن تیمیہ نے الاستقامہ میں جملہ لکھا, انہوں نے کہا کہ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں کیا چل رہا تھا, حضور غوث الثقلین نے کشفاً وہ سارا کچھ جان لیا. وہ سارا کچھ جان لیا. اور کیسے نہ جانے, جب صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ کنت بصرہ الذی یبصر بہ, کنت سمعہ الذی یسمع بہا, کنت یدہ التی یبطش بہا, کنت رجلہ التی یمشی بہا, کنت لسانہ الذی یتکلم بہا. جب پیچھے یہ پاورز ہوتی ہے, میں وہ آپ نے جو بات کی ہے, میں اس میں حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے دو شہزادے تھے اور ان کو ایک استاذ پڑھانے کے لیے آتے تھے. اس بات کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا. بتائیے. وہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور ان شہزادوں کو پڑھاتے تھے. ایک دن مجدد الفسانی نے ان کی پیشانی میں دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بعد میں, بیٹو تمہارے استاد کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بدبخت آدمی ہے. اللہ اکبر. یہ بدبخت آدمی ہے. اللہ اکبر. تو شہزادے ان کے استاذ تھے, وہ تو پاؤں سے لپٹ گئے. انہوں نے کہا ابا جان اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ اللہ انہیں خوشبخت بنا دے. کیا کہنے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے دیکھا ہے لوح محفوظ میں تقدیر مبرم ہے, انچینجیبل, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اللہ, لہٰذا یہ مشکل ہے کام. انہوں نے پھر درخواست کی تو حضور مجدد الفسانی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تذکرت غوث الثقلین و محی الدین. مجھے اچانک حضور غوث الثقلین یاد آ گئے کہ ان کو بھی تو رب نے یہ مقام بخشا تھا نا, کہ رب ان کی درخواست پہ تقدیر مبرم بھی بدل دیتا تھا. یعنی معلق کی بات نہیں ہو رہی, معلق کی بات نہیں ہو رہی, انچینجیبل. کہتے ہیں میں نے ان کا واسطہ دے کے کہا کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے اپنے اس بندے کے لیے تقدیر کو بدل دیا تھا, اس بندے کو بھی بدبختوں سے نکال کے خوشبختوں میں شامل. اور اگلے دن کہا بیٹا مبارک ہو, تمہارے استاذ کو رب نے خوشبختوں میں شامل کر دیا. یعنی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی. بات ہی ختم ہو گئی. اب ذرا آئیے, چونکہ ظاہر ہے میں نے ابتدا میں آج بات جو عرض کی تھی, میں شاید اس پورے رمضان جو ہے وہ غزہ سے نہیں نکل پاؤں گا, مجھے لگتا ہے ایسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی خبر کی طرف نگاہ جاتی ہے تو ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک قیامت جو ہے وہ بپا ہو گئی ہے وجود کے اندر. خدا عقل سلیم دے اس قوم کو کہ جن کو ابھی بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ صاحب وہ گراؤنڈز میں جا کے ناچ گانے کر رہے ہیں, پی ایس ایل کے نام کے اوپر شور شرابہ کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو یہ شعور آ جائے کہ رمضان المبارک میں کیسے وہ سیر و افطار کریں گے. واللہ اس تصور کو میں ذہن میں باندھ نہیں سکتا. خون پی رہے ہیں. بیت المقدس کی فتح کیوں نہ یاد آئے غوث پاک, اور کیوں نہ یاد آئے بیت المقدس. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کے پیچھے اصل میں جو طاقت ہے وہ دو ہستیاں ہیں, ایک غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. بتائیے ذرا. جی, یہ جو بیت المقدس ہے, دیکھیے اس کے ساتھ اہل ایمان کی جو اٹیچمنٹ ہے, عقیدت ہے, محبت ہے, کیونکہ وہ قرآن پر مبنی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور احادیث پر مبنی ہے, اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے وقت اور حالات کا نقشہ کھینچ کر امت کے سامنے رکھا, اور اس میں بیت المقدس اور اس کے بلاد شام میں رہنے والوں کی جو کیفیات اور صفات آقا علیہ السلام نے بیان کی, وہ یقیناً بار بار ہمیں متوجہ کرتی ہیں اس طرف کہ وہ بیت المقدس ہماری محبتوں کا قبلہ ہے. اور اس کی جو فتح ہے, ایک تو وہی فتح تھی سب سے پہلی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں آپ تشریف لے گئے. تو یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ کی فوج کے اندر جو غالب حصہ تھا جو آپ کی فوج کے اندر, وہ یا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل اور طلباء تھے اور تربیت یافتگان تھے, جنہوں نے وہاں سے
احیاء دین کا جذبہ حاصل کیا تھا، جہاد کا جذبہ حاصل کیا تھا، امت کا اجتماعی شعور وہاں سے حاصل کیا تھا، اور علمی تفوق کے ساتھ ساتھ وہ عملی اعتبار سے غلبہ دین حق کے لیے اسی طرح عمل پیرا کمر بستہ رہتے تھے۔ اور دوسرا اور سب سے اہم رول وہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو مدرسہ تھا جسے مدرسہ قادریہ کے نام سے معروف ہو گیا، تو آپ کے طلباء تھے اور آپ کے خلفاء تھے، اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی یہ ذکر فرمایا تھا کہ ابن قدامہ حنبلی جو کہ چیف ایڈوائزر تھے صلاح الدین ایوبی کے اس لشکر کے، اور ان کا بہت بڑا اس کے اندر کردار ہے، تو وہ 1 برس ملا تھا صرف ان کو، جی ہاں صرف 1 برس، صرف 1 برس حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیض پانے کا اور سیکھنے کا۔ تو دیکھیے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے والے طلبہ نہ صرف انہوں نے دین کا علم حاصل کیا بلکہ امت کا درد وہاں سے حاصل کیا، اور اسلام کی شان کے لیے، اس کی شوکت کے لیے زندگیاں وقف کرنے، قربانیاں دینے کا وہ انمٹ جذبہ وہاں سے حاصل کیا، جس کا ہمیں نظارہ ملتا ہے کہ بیت المقدس کی پھر کس شان کے ساتھ پھر فتح ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں مفتی صاحب ایک کامنٹ اور ضرور کیجیے، ایک طبقہ اور بڑا عجیب کھڑا ہو گیا ہے، آئی ڈونٹ نو، مطلب وہی بات ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کسی کے اخلاص پہ میں شک نہیں کر رہا، اللہ کرے، دیکھیں کہیں نہ کہیں خیر تو کسی نہ کسی میں ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں تمام مسلمان جو ہیں ان سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور دین اسلام کے کاز کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ امت بائی اینڈ لارج جو ہے وہ اس بات کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی جو ہم ٹولیوں میں بٹ گئے۔ لیکن اگین وہی بات کہ پتہ اب ایک طبقہ وہ ہے جو صوفیہ کو کہتا ہے یہ صرف تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں، جہاد کی طرف نہیں جا رہے۔ حضور غوث العظم نے کیا کیا، ذرا بیت المقدس ہی کو لے لیجئے نا، تو اس سے مطلب اس سے بڑا جہاد کیا تھا، اور بتائیے۔ دیکھیے یہ جو جہد ہے اسی سے جہاد ہے اور اسی سے مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے، تو مجاہدہ اور ریاضت جن کی زندگیوں میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاد کے وقت ان کی زندگی میں جہاد نظر نہ آئے، وہ قربانی نظر نہ آئے؟ اور اصل میں آقا علیہ السلام کی سیرت سے جو دین کا تصور ہمیں ملتا ہے اس کے اندر جامعیت ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف تسبیح پڑھنی ہے اور جب وقت آئے قربانی کا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سنت پر چلنا پڑے تو پھر پسو پیش کرے۔ ایسا شخص تو صوفی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ صوفی تو وہ ہے جس نے اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی خواہشات اور اپنی ترجیحات کو اللہ کی رضا کے اندر فنا کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ زوال کے وقت میں ہم جزئیت پسندی کا شکار ہو گئے، اور اس جزئیت پسندی کے اندر جو کسی ایک جز پر چلنے والا ہے تو اس کو آپ سوء اتفاق کہیں کہ ایک جز کو پکڑنے والوں نے دین کے باقی اجزاء کو چھوڑ دیا یا نظر انداز کر دیا۔ تو ہمیں اس طرف سوچنا ہوگا کہ دین کا علم بھی حاصل کریں، عمل بھی تزکیہ پر مبنی ہو، اور جب دین کے لیے قربانی دینے کا وقت ہے اور امت کے وقار کی بات آ جائے تو پھر ہم اپنے جغرافیائی حدوں کے اندر نہ بٹ جائیں، بلکہ امت کا وقار پہلے ہے اور ہم سب بعد میں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی امت کی شان و شوکت، اور اس وقت جو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک ایسا انسانی المیہ اس وقت رونما ہو رہا ہے کہ نہ دنیا کے ضمیر اس وقت جاگ رہے ہیں، اور کہاں جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والے آج یہاں کیوں چپ ہیں، اور کسی ایک عورت کو گولی لگتی ہے اگر پاکستان کی سرزمین پر اور پوری دنیا اس کا واویلا کرتی ہے، تو کیا ہوا آج ان طاقتوں کو، ان ضمیروں کو، ان آوازوں کو اندرون ملک یا بیرون ملک یا پوری دنیا میں، کہ آج غزہ کے جو بچے ہیں وہ کس طرح بلبلا رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک ہمارے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ اٹھو، امت کی شان و شوکت کو اپنی پہلی ترجیح بناؤ۔ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں، ایک اسٹیٹمنٹ آپ یہ دیکھیے، پاکستان میں ایسے لگ رہا ہے جیسے سانپ سونگ گیا ہے یہ غزہ کے معاملے کے اوپر۔ ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ان کے دل نہیں کانپتے، ان کو خوف نہیں آتا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، کرسی دی ہے، حکومت دی ہے، لیکن آپ ایک جملہ جو ہے وہ کہنے کے اب متحمل نہیں رہے۔ اس حد تک ڈر اور خوف ہو گیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا کہ ہماری زبانیں مکمل طور پہ بند ہو گئی ہیں۔ لیکن یقیناً آپ کچھ بھی کر لیں، کل بروز محشر آپ کو جواب تو دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ جو معصوم ہے نا وہ پکار رہے ہیں اور وہ شاہد بنا رہے ہیں اور وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں وہ، یا رسول اللہ آپ کی امت، آپ کی امت، آپ کی امت تنہا چھوڑ دیا ہمیں مکمل طور پہ، لگے ہوئے پی ایس ایل میں تالیاں بجا رہے ہیں اور امت جو ہے وہ گئی بے حسی کی انتہا ہو گئی۔ کیا کہا جائے۔
آئیے صاحب میں چونکہ آپ وقت کی کم، اجازت سے ایک چھوٹی سی بس لائن وقت میں بتائیے. ہاں رستے میں تھی غنیم کے پھولوں کی پتیاں، آئے ہائے ہائے، رستے میں تھی غنیم کے پھولوں کی پتیاں، قائد ہی بک گئے تو کرتی سپاہ کیا. بس کچھ بھی نہیں صاحب، کچھ بھی نہیں. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہی. جناب ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پر قصص الانبیاء کے ساتھ، یعنی پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں. آج آغاز کریں گے ناظرین حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی تخلیق ہوئی اور کس طرح سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وجود میں مہکا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بس میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمائے تو حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو زمین سے خاک لانے کے لیے بھیجا. جب وہ خاک اٹھانے کے لیے جھکا تو زمین نے کہا کہ میں تجھ کو اس ذات کا وسیلہ دیتی ہوں جس نے تجھ کو بھیجا ہے، تو آج مجھ سے خاک نہ اٹھا جو کل دوزخ کا حصہ بنے. اس فرشتے نے اسے چھوڑ دیا، اور جب وہ رب کے پاس پہنچا ناظرین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے متعلق میں نے تجھے حکم دیا تھا اس کے لانے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ فرشتے نے عرض کیا کہ اس نے مجھے تیرا واسطہ دیا تو میں اس بات سے ڈر گیا کہ جس نے تیرے وسیلے سے سوال کیا میں اسے مایوس کروں، لہٰذا کسی اور کو روانہ کر دیا جائے. چنانچہ حاملین عرش میں سے ناظرین سب کو باری باری بھیجا تو فرشتے نے جو فرشتے جاتے تھے زمین نے سبھی کو ایک ہی جواب دیا. آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی ویسا ہی کہا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پیروی کے لیے تجھ سے زیادہ مستحق ہے. چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین سے 2 قسم کی مٹی لے گئے ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پاکیزہ خاک پر جنت کا پانی ڈالا تو وہ سڑے ہوئے گارے سے بچتی ہوئی مٹی بن گئی. یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہفتے کے دن، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، آزمائش و امتحان وغیرہ کو منگل کے دن اور چوپایوں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلایا، اور ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان میں پیدا کیا. تفسیر سالبی میں ناظرین بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی کو یوں روشن کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جگہ سے مٹی لے گئے. اب تسنیم سے اسے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں اسے نہلایا گیا، زمینوں اور آسمانوں میں اسے مکمل طور پر پھرایا گیا. پھر اس نورانی مٹی کو سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم سے ملایا گیا اور یوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی کو روشن فرمایا گیا. وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنا تھا. امام رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے کہ بے شک فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ کی پیشانی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا. حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تو اس میں سے کچھ مٹی بچ گئی جس سے کھجور کا درخت بنایا گیا. کھجور کا درخت بنانے کے بعد بھی ایک دانے کے برابر مٹی بچ گئی تو اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک ایسا خوبصورت خطہ پیدا کیا جس کو ارض حقیقی کہا جاتا ہے. اس زمین میں صرف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہی داخل ہوتے ہیں اور اس کا علم بھی صرف انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام ناظرین اپنی
اپنی تخلیق کے بعد جب جنت میں تھے اور جنت میں آپ کا کوئی ہم جنس نہ تھا کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس کے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ایک نیند کو مسلط کر دیا. پھر آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو بیٹھے ہوئے پایا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ تاکہ آپ تسکین پائیں. ناظرین کرام، جب فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو دیکھا تو انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے چند سوال کیے. انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ اسے عورت کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ مرد سے بنی ہے. پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حوا. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ چیز کو حی کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا سلام اللہ علیہ ہے. ایک روایت کے مطابق ناظرین حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی پیدائش فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل کر کے زمین پر ہی معاملہ کیا گیا، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی پیدائش بھی زمین پر ہوئی. پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ناظرین کہ اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا بھی جوڑا بنایا. اب اس جوڑے کا میلان کرانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے دست محبت آگے بڑھاؤں. تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے مہر ادا کریں. آپ علیہ السلام نے استفسار کیا کہ وہ مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مہر یہ ہے کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. ایک روایت کے مطابق ناظرین 3 دفعہ اور ایک میں 70 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم آیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا مہر تھا، اور اس کے گواہ باقاعدہ فرشتے تھے. اس شادی کے بعد ناظرین آدم علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح سے جنت میں لے گئے جس طرح سے بادشاہوں کو عزت کی خاطر باقاعدہ اٹھا کر لے جائے، یعنی ایک پروٹوکول کے ساتھ لے کر گئے. گویا کہ بارات کی جو واپسی تھی وہ فرشتوں کی ڈولی میں باقاعدہ ہو رہی تھی، اور دونوں میاں بیوی اس میں اکٹھے موجود تھے. بس ناظرین چونکہ اب ظاہر وقت بہت سمٹ چکا ہے، میں مختصراً بات کو عرض کیے دیتا ہوں. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے اس میں ایک بات بڑی خاص ہے، وہ یہ کہ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایک خاص دعا اللہ سے کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا. وہ جو لغزش کا معاملہ ہے ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس وقت بھی بچا، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آج بھی بٹ رہا ہے، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ رہتی دنیا تک اور حشر میں بھی بٹتا رہے گا. مختصر وقت میں اتنی ہی بات ہو سکتی تھی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن کب؟ افطار کے وقت شام 4 بجے اسی چینل پہ اسی ٹرانسمیشن میں زندگی رہی تو، اور افطار کی پہلی نشریات کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت کچھ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا. تب تک کے لیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.